دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی محبت میں پڑھیے گا صلاۃ والسلام اسی جگہ دوبارہ لے جائے جتنے گئے سے اور دوبارہ اسی جگہ لے جائے اچھی آواز نہ دروشی پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد دی ذات تے اچھی آواز نہ دروشی پڑھ دے علامہ شفوری نے نقل فرمایا کول میرے نبی پاک دا فرمانی نشان ہے کہ جڑا ایک دفعہ مصطفیٰ جان رحمت دی ذات تے یعنی میں محمد دی ذات تے جڑا بندہ با آواز بلند ایک دفعہ درود پڑھ دے اچھی آواز نہ درود پڑھ دے اس بندے تی 7 آسمانہ دے فرشتے ہس کے درود پڑھ دے گے تو بڑی عقیدت نال اچھی آواز نہ درود شریف پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی با برکت مقدس معطر بارگاہ علیہ اندر ہدیتاً تحفاتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں جملہ صدات کرام سناخانی مصطفیٰ نقیب محفل اور جنہیں بھی جملہ بانیان محفل سب نے میری طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب لم یزل اعظم شانہ و تم برہانہ دی لا ریب کتاب مبین دے وچوں 3 آیات بینات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا میں بلا تمہید انہاں 3 آیتاں دا ترجمہ کراں گا اور میں 2 حدیثاں بڑی اختصار نال پڑھ کے اجازت چاہاں گا کیونکہ مینوں پہلی پتہ سی کہ جس ٹائم میں دی شاہ ٹائم دا جناب اتنے سید بادشاہ دے کار آ کے بیٹھا آستانے دے تو مینوں پتہ سی آج 11 بجنے ہی بجنے نے تے وہ 11 بج گئے تو میں بڑے مختصر جے انداز اندر اور بڑا مختصر جا ٹائم لیندیا قرآن پاک دیاں 3 آیتاں دا ترجمہ تے 2 حدیثاں بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں تھوڑیاں شماعتاں دے والے عرض کر کے اجازت چاہوں گا مہربانی توجہ فرمائیے گا جنہیں بھی قبلہ سید منیر شاہ صاحب اللہ پاک انہوں جناب انہوں دی حفاظت فرمائے آپ نے منو حکم ارشاد فرمایا میں نے دا وعدہ کیتا اس مالک اور ذو سماد دا بھی پائے احسان و انعام
اللہ کریم نے جو وعدہ وفا کرنے دی توفیق نصیب فرمائی. جڑا بھی میرے نبی دا غلام ہے چاہے وہ نیکوکار ہوئے شاہ جی گل لے چاہے گناہگار ہوئے خوشی ہوندی ہے چاہ چڑھتا ہے کہ جدو ماہ ربیع الاول شریف دا چند نظر آتا ہے وہ چند نظر آمن تو پہلے ہی جومدہ ہوتا ہے خوشیاں مناتا ہے وہ جانتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ یارو اگلا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے وچ آمنہ دا لال آیا عبداللہ دا چند آیا دکھیاں دا سجن آیا غریباں دا امی آیا یتیماں دا والی آیا بے آسریاں دا آسرا آیا بے شہاراں دا شہارا آیا اللہ دا یار آیا اللہ دا محبوب آیا جنہیں آ کے ساڈے ورگے گناہگاراں دی قسمت نو جگا کے او جے سریا دے مقام تک پہنچا چلیا. کوئی بھی حضور دا غلام ہوئے کہ بلا شاہ جی سجے بھی جملہ صدات بیٹھے کھبے بھی جنہیں بھی علماء بیٹھے ہو اللہ پاک تہاڈا سب دا سایہ میرے سر تے ہمیشہ بلکہ ساڈے ساریاں دی ساڈے ہمیشہ دی ساڈے سراں تے ہمیشہ دی قائم و دائم فرمائے آمین ثم آمین. تو توجہ فرمائیے حضرات جویں سانو خوشی ہوندی ہے نا سانو چاہ چڑھدا ہے کہ ایک مومن دی خوشی دی کوئی انتہا ہی نہیں ہوندی. انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ یارو مہینہ ایسا مہینہ ہے جڑا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ ہے اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میلاد النبی نو اسی عید دا دیہڑا میں اور اس عید دے صدقے سانو اللہ دوجیاں عیداں بھی عطا فرمائیاں وہ چاہے عید الفطر ہوئے تے عید الاضحیٰ ہوئے وہ جڑی بھی عید ہوئے سانو مصطفیٰ جان رحمت دی دنیا تے تشریف آوری ہوئی اس تشریف آوری دے صدقے اس دے وسیلے اس دے توفیل سانو عزت ملی وقار ملیا جان ملی شان ملی. آج اگر میرے کو کوٹھی ہے کار ہے جائیداد ہے تواڈے کول ہے پروٹوکول ہے لوکی عزت کردے نے تے صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت دا نام لینے ہاں اس نام دے صدقے لوگ سارے جڑے نے عزت کردے نے. اور آج جنہیں بھی اسی اتنے سید اور علماء بیٹھے ہیں یقین جانو جنہیں بھی تسی ساڈے نال پیار کر دیو علماء نال سنا خان نال اللہ پاک تانوں صلہ عطا فرمائے اجر عطا فرمائے. یاد رکھیے گا جویں سانو خوشی ہوندی ہے نا چاہ چڑھدا ہے اینج کوئی ایسے بندے بھی ہیں کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دیں لبادہ انہاں دا مومنینہ والا ہے بیش انہاں دا مسلمانہ والا ہے وہ بھی گلی گلی جویں سانو چاہ چڑھدا ہے تے نعرے لانے ہاں اوویں وہ گلی گلی تے چوکاں جو کھلو کے اسی موضوع تے گفتگو اسی انہاں دی زبان تے گل ہوندی ہے کہ جی دین اسلام نے سانو دو عیداں دتیاں کیونکہ شاہ منیر شاہ صاحب نے کیونکہ انہاں مینوں فرمایا شاہ جی ربیع الاول شریف دے اندر سانو ٹائم چاہیے تے جڑی مرضی ڈیٹ دے دو تے میرے کو 29 ربیع الاول شریف ہے سی تے میں کہ شاہ جی وہ تسی لے لو. آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے اسی قبول کرنے ہاں ہے تے ربیع الاول شریف جی ہے کہ موضوع انہاں نے جڑا ذمہ لایا میں اس دے حوالے نال گفتگو کر کے اجازت چاہنا مہربانی توجہ فرمانا. ایمان دا بیس بدلیا لوگاں نے لبادہ مومنینہ والا ہے گلی گلی کھلون گے جنہیں ساری زبان تے نعرہ رسالت ہے ساری زبان تے وہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا علیہ سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. جنہیں ساری زبان تے نغمے جاری نے نا جنہیں اسی آنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ اہمیں گلی گلی لوگ چوکاں دے کھلوتے نہیں. اسی موضوع تے گفتگو ہے کہ ویکھو جی حضرت صاحب مولانا صاحب بھی تسی مسلمان ہو گل اسی قرآن و حدیث دی روشنیاں کرنے ہاں. ویکھو دین اسلام نے سانو دو عیداں دتیاں نے جڑی آل سنت و جماعت نے سنی اپنے آپ نو کہلواندے نہیں انہاں تیجی عید کتھوں کڈ لئی ہے. یہ سوال ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا بھی معترض اعتراض کردا ہے مہربانی ہے ذرا گفتگو نو سننا اور مینوں خوشی ہوئے گی کیونکہ جے اگر تسی معترض دا اعتراض بھی سنو تے جڑا کو میں آنسر دا جواب دا وہ بھی تسی محبت نال سنو تے پھر انشاءاللہ وہ پنجابی چ آکھیا جاندا سونے تے سواگا ہو جائے گا. ہاں جی ہے نا. تو مہربانی ہو ذرا توجہ فرمائیے گا گل چنگی لگے تو خود بخود سبحان اللہ ہے ایک دفعہ محبت نال بولو سبحان اللہ. یہ تسی مینوں ویندے پے ہو میں جاننا مینوں تسی میں چنگی طرح پہچان دیاں کہ شاہ جی بڑے مٹھے مٹھے ڈھیلے ڈھیلے خیر ہوئے تے مہربانی جے تساں بھی ڈھلیاں رہنا تے میں تے ہور ڈھلیاں ہو جانا تے جے تساں ٹل نال سبحان اللہ کو تے انشاءاللہ تقریر بھی ٹل نال ہوئے گی. بازو کھڑا کر کے بولو جی سبحان اللہ. کہ شاہ جی ہونا بڑے نعرے لوائے بڑے جناب سنا خان نے حاضری لگوائی اللہ قبول فرمائے لیکن گل شعر و شاعری کوئی تقریر دا نام نہیں. تقریر اللہ دی قرآن دا نام ہے یہ نبی پاک دی میٹھے میٹھے فرمان دا نام ہے. کہ توجہ فرمانا. اچھا مومنینہ والا لبادہ ہے چوکاں چ کھلون گے
تو یہ ہوئی موضوع تے گفتگو ہے بھئی دین اسلام نے دو عیداں دیتیاں جڑی اہل سنت و جماعت نے مسئلہ گالے یہ جڑے سنی اپنے آپ کو کہلواندے نے انہاں تیجی عید کتھوں کڈ لئی میلاد النبی دے دیہاڑے نوں عید دا دیہاڑا آندے نے انہاں نوں آکھیا کرو حضرت صاحب مولانا صاحب مولوی صاحب تانوں ہویا پکے بھلیکھا اسی فقط 3 عیداں نہیں آندے سانو تے اللہ نے تیناں نالوں چوکھیاں عیداں عطا فرمائیاں نے رب نے چوکھیاں عیداں عطا فرمائی تیجی مان نہیں تے شاہ جی چوتھی پنجویں چھویں کنیاں کو عیداں بھائی اسی تے 2 آنے ہیں پھر تیسری تے اعتراض کرنے ہیں تو چوتھی بھی گڑ لی پنجویں بھی گڑ لی چھویں بھی گڑ لی کنیاں کو عیداں میں توجہ فرمائیے گا رات بڑی مہربانی لو جی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی کلمہ پڑھن والے آپ دی امتی آپ دی غلام آپ دی حواری آپ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سوال کیے تیجی عید کتھے لکھی عقیدہ اہل سنت کوئی یہ دو گل بات لام لا کے بیان کر دون دا نام عقیدہ اہل سنت نہیں عقیدہ اہل سنت جمہور دا موقف ہے اللہ دا قرآن ہے اور نبی پاک دا میٹھا میٹھا فرمان ہے بندہ اللہ شاہ جی گل چنگی کرو نا تو سبحان اللہ خود بخود نکل دی لیکن میں تھوڑا جی اختلاف کرنا اس گل تے وہ کئی ایسے ہوندے نے جنہاں دی دل وچوں یہ گل نکل آندی زبان تے سبحان اللہ جاری ہو جاندی ہے میرے خیال نال قرآن تو وڈی کوئی بھی گل نہیں ہے گی قرآن تو وڈا کوئی بھی سونا فرمان نہیں ہے گا تے بندے یہ بھی سن کے نہ بولن یہ نہ مطلب ہے نقیب پھر مجبوری دیتا ہے تے انہوں نے آندہ اچھی بولو وہ بھی مجبوری ہنو نقیب آندہ خطیب آندہ تصویر ٹیلے لا کے کہہ ہی دیئے زبان بھئی یہ گل نہیں میں گل ٹھیک کر رہا انہا مطلب یہ کہ تے تسی خود بخود تو انہوں گل چنگی لگے تے قرآن تو وڈی پھر کوئی گل سونی ہے نہیں ہے تے پھر اس گل تے پھر چنگی گل ہوکا پڑھنا چاہیے تے مہربانی سینے دا ٹل لا کے بولو میں قرآن پاک شروع کرنے لگا محبت نہ بولو سبحان اللہ بھئی پارہ نمبر 7 تھے سورت نمبر 5 نام المائدہ آیت نمبر 113 114 تے 115 یہ 3 آیتاں میں پڑھیاں 3 آیتاں دے وچ قبلہ جناب مفتی غلام حسن صاحب کتھوں جناب دولت نگر تو سپیشلی بیان سنن آئے اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھی شاہ جی انہاں دا جناب بڑی پیار اللہ انہاں نوں صلہ عطا فرمائے توجہ فرمائیے حضرات مہربانی آیت نمبر 114 سٹارٹ ہوگی اللہ کا قرآن ہی رب فرماندا ہے اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم زخمی نہیں ہوئے چلو خیر سید کو نہیں ہونے لگا توجہ فرماؤ حضرات اگر بھی یہ بندے دو دکان لکھ لوتے تھے نا دشمنی والا پنڈ جی کوئی گل نہیں نا کیپسول دو شادی ہونا بلکہ آپ بھی ڈاکٹر نے جی ٹھیک ہے جان بڑی مہربانی خوش رہے توجہ فرمائیے حضرات عیسیٰ ابن مریم دے کلمہ پڑھن والے آپ کی بارگاہ چ حاضر ہوئے جویں جویں تسی دھیان کرو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا قرآن تو وڈی کوئی گل نہیں میں اگے گل کیتی عیسیٰ ابن مریم نو آ کے کہنے لگے اللہ دے پیارے نبی اللہ یا رسول اللہ پیغمبر خدا اسیاں تواڈے کلمہ پڑھن والے تواڈے امتی ہاں سچے پکے غلام ہاں رب دی توحید دا اقرار کرنے ہاں تواڈی نبوت اور رسالت دا اقرار کرنے ہاں مہربانی چھوٹی جی تمنا ہے آرزو ہے خواہش ہے پوری ہو گئی تے مہربانی ہے لاجواب ہو تے بڑی مہربانی ہے دعا کرو اللہ پاک جڑی تہاڈی دعا نو قبول فرمائے گا آپ نے فرمایا دعا کی کرنی انہاں کہہ دی گل لے بے حل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء موتریز اعتراض کردا ہے کہ عید کتھے ہے تیجی لکھی توجہ ہے جی تے جواب قرآن پاک دے وچوں میں دین لگا توجہ فرماؤ عیسیٰ ابن مریم نو آ کے کہنے لگے اللہ دے پیارے نبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ پیغمبر خدا سی تواڈے منن والے کلمہ پڑھن والے غلام سچے پکے تواڈی نبوت و رسالت دا اقرار کرنے ہاں تے مہربانی ہے رب دی بارگاہ دعا کرو لجپال ہو رب دے محبوب بندے ہو اللہ دے کلمہ ہو رب دی روح ہو تے رب تعالیٰ تواڈی دعا نو موڑے گا نہیں قبول فرما لے گا فرما کی گل انہاں کہ جی حل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء انہاں کہ جی دعا کرو اے ساڈی دعا ہے آسمان تے ایک دسترخوان نازل ہوئے جن دے وچ کھان والیاں نعمتاں ہون پین والیاں نعمتاں ہون کیا تہاڈا رب طاقت نہیں رکھدا حل یستطیع استفہامیہ نہ حل انہاں کیا حل یستطیع کیا تہاڈا رب طاقت نہیں رکھدا کسے دے ذہن چ گل آئی ہوے شاہ جی ہو سکدا انہاں دا ایمان نہ ہوے رب تے کامل یقین نہ ہوے تے تاد انہاں یہ گل کیتی ہوے نہیں مفسرین نے فرمایا ہے یہ گل نہیں
مفسرین فرمائے جی اگر یہ گل ہوندی تو کدی بھی کلمہ نہ پڑھ دے، اللہ دی توحید دا اقرار نہ کر دے، وہ رب نو من دے سن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو من دے سن، یعنی عیسیٰ ابن مریم نو انہاں کلمہ پڑھیا سی، نبوت دا اقرار کیتا، رسالت دا اقرار کیتا، انہاں کہ یا نبی اللہ ساڈا درجہ ہے علم الیقین والا، اسی یہ چاہنے ہیں علم الیقین درجے تے پڑھ جائیے، اگے بغیر ویکھیا سودا ہے، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم نو تو ویکھیا سی نا، بغیر ویکھیا سودا بن ڈٹھا ساڈا ہے، ساڈا بن ڈٹھا سودا ویکھیا نہیں ہے، اساں نہ رب نو ویکھیا نہ رسول اللہ نو ویکھیا نہ صحابہ نو تکیا نہ اہل بیت نو ویکھیا، اساں انہاں ہستیاں نو ویکھی ہی نہیں، نہ کسی نبی دا زمانہ پایا، اے بھی زمانہ رسول اللہ دی ہے، ظاہری زمانے دی گل کر رہے ہیں، ظاہری حیات مبارکہ دی، اساں رسول اللہ دی ظاہری حیات مبارکہ نہیں پائی، ظاہری زمانہ نہیں پایا، حالانکہ انہاں نے عیسیٰ ابن مریم دا زمانہ پایا، لیکن انہاں پھر بھی آکے انہاں کہا دی ساڈا درجہ علم الیقین والا، عین الیقین جڑا اکھی ویکھیا سودا ہوندا ہے، اسی اس درجے تے پڑھنا چاہنے ہیں، مہربانی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا جی اگر تہاڈی یہ تمنا، تہاڈی یہ آرزو خواہش، تہاڈی مراد اے وے کہ آسمان تو دسترخوان آوے جن دے وچ کھان والیاں نعمتاں ہون، پین والیاں نعمتاں ہون، تے فرما قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، فرما اللہ دی ذات تو ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، رب دی ذات تو ڈرو۔ جدو یہ گل کیتی نا انہاں کیا حضور ساڈے ذہن وچ جڑا خیال ہے فقط انہیں ریزن ہے وے اساں اس وجہ تو گل پہ آندے جے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہاں کہ جدو آ جائے گا نا دسترخوان تھلے جن وچ کھان والی نعمتاں ہونگیاں پین والی نعمتاں ہونگیاں اسی کھا لیں گے پی لیں گے، وتطمئن قلوبنا تے ساڈے دل مطمئن ہو جان گے، ساڈے دل بڑی محبت نال قرآن پاک سنو تے یہ بڑے احسن انداز نال سنیا کرو، اور قرآن پاک سننا جڑا ہے وہ فرض ہے، مہربانی توجہ فرمانا۔ ویسے بھی قرآن پاک دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا زمین اسی نہ زمان نہ چنی نہ چنا نہ سما، حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتیاں دے سامنے سورت طٰہٰ تے سورت یاسین دی تلاوت فرمائی، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا سورت یاسین تے سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی، فرشتیاں کیا یا اللہ اس امت نو مبارک ہوئے کڈا کلام سونا ہے کہ جس امت تے قرآن نازل ہوئے گا، یا اللہ انہاں دلہ نو بھی مبارک ہوئے جنہ دلہ میں جو قرآن محفوظ ہوئے گا، انہاں زبانہ نو بھی مبارک ہوئے جنیاں زبانہ دوتے قرآن دی تلاوت جاری ہو جاوے۔ جو فرماؤ انشاءاللہ کہ بولتے جاؤ گے، میں بھی بولتا جاؤں گا، مہربانی۔ عیسیٰ ابن مریم آپ نے فرمایا اللہ دی ذات کو ڈرو کہ جڑی مراد میرے کو لے کے ہوئی وہ پوری ہو جائے گی، تہاڈی یہ تمنا دعا خواہش پوری ہو جائے گی، آرزو پوری ہو جائے گی۔ انہاں کہا دی ریزن انی ہے، خیال انہیں ہے، بس اس تو علاوہ کوئی نہیں ہے، ساڑھے دل مطمئن ہو جان گے جدو دسترخوان تھلے آیا کھا لیں گے پی لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا، انہاں کہا جی وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اسی جان گے تو سانو سچ فرمایا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اسی اس گل تے گواہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی اس گل تے گواہ ہو جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے انہوں نے فرمایا گل لے بے 3 روزے رکھو، مسلسل لگاتار 1 مہینے دے روزے رکھو، 3 روزے رکھ لے، لگاتار 1 مہینے دے روزے رکھے، روزے رکھن تو بعد وہ عیسیٰ ابن مریم دی بارگاہ چاہے، آپ نے جناب انہوں نے فرمایا روزے رکھ لے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ سا روزے رکھ لے، حکم دی تمیل ہوئی، اگے حکم کی ہے، آپ نے فرمایا تواڈی ہن ڈیوٹی ختم ہو گئی، تانوں جڑا حکم دیتا تمیل تساں کیتی، حکم منیا 3 روزے رکھے، فرمایا تسی ہن ٹر جو واپس، میں جانا تے میرا خدا جانے، میں جانا تے میرا خدا جانے۔ عیسیٰ ابن مریم غسل کیتا، نویں کپڑے پائے، خوشبو لائی، ہوئے بھی نبی اتو غسل کیتا ہوئے، نویں کپڑے پائے ہون، ساڈا دی ماں نے جڑی چیز انہاں دے جسماں نال مس ہو جائے وہ بھی معطر ہو جاندی، تے پھر اللہ دے نبی نے خوشبو لائی، خوشبو لا کے بارگاہ ربوبیت سے آئے، سر جھکا کے انہوں نے دعا کی تھی جڑی اللہ پاک نے پارہ نمبر 7 سورت نمبر 5 نام ہے سورت المائدہ آیت نمبر 115 دے وچ نقل فرمائی۔ اللہ نے ساری دی ساری آیت جڑی ہے لکھی، رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئے، انہوں نے آکیا کیا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا
انزل علینا مائدۃ من السماء مائدۃ من السماء مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا تکون لنا عیدا. یا اللہ میں تیرا پیارا کلمہ تیری پیاری روح میں تیری بارگاہ دعا کرنا تیرا پیارا نبی تیرا پیارا محبوب بندہ تیری بارگاہ دعا کرنا میرے امتیاں لئی آسمان تو ایک دسترخوان نازل فرما جن دے وچ کھان والی نعمتاں ہون پین والی نعمتاں ہون تاکہ جدو ہو جائے گا دسترخوان تھلے نازل آ جائے گا. کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا رب العالمین میں تیری بارگاہ دعا کرنا جدو دسترخوان آ جائے گا نا تھلے تو ہوے گا کی تکون لنا عیدا اور ساڈے لئی عید دا دیہڑا بن جائے گا اور ساڈے واسطے خوشی دا دیہڑا بنے گا. اسی اس دن شکر بجا لاواں گے تیری حمد بیان کریں گے اسی تیرا ذکر کریں گے تیرا شکریہ ادا کریں گے. اور صرف انی گل نہیں وہ ساڈے واسطے عید دا دیہڑا نہیں ہوے گا تکون لنا عیدا عید للاولین والآخرین ساڈے تو پہلے لوکاں لئی بھی وہ عید دا دیہڑا ہوے گا ساڈے تو بعد وچ آمن والیاں لئی بھی عید دا دیہڑا ہوے گا. اور حضرات توجہ فرمائیے گا میرے نبی پاک دا ذکر خیر کرنے تے کراون والیو میرے نبی دا ذکر سنن تے سناون والیو موت تری تے اعتراض کر گئے آندا شاہ جی دو عیداں نے ایک عید الفطر تے دوسری عید الاضحیٰ ہے. میں کیا اللہ دا قرآن عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب پیچھے دعا پہ کردے نے یا اللہ میری امت لئی کھان پین والیاں نعمتاں کھان پین والیاں نعمتاں اوے آسمان تو تھلے نازل فرما ساڈے لئی عید دا دیہڑا بنے. میں کہ جس دن حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم آپ کے امتیاں لئی آسمان تو تھلے کھانے آمن کھان پین والیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں آمن تے انہاں دے کلمہ پڑھن والیاں لئی او عید دا دیہڑا بن سکدے ہے. تے جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت عظما نبیاں دا سردار جن دے بارے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا مومنو یاد رکھیا جے میں تواڈے وچ اپنا رسول مبعوث فرمایا فرمایا یاد رکھنا او چھوٹیاں نعمتاں نے میرا محبوب سب تو وڈی نعمت ہے. میں کہ مولوی صاحب رکھو قرآن سنتے تو سچ سچ دسو تو چھوٹیاں نعمتاں آمن تو او عید دا دیہڑا بن سکدا ہے. تو جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت آوے او میلاد النبی عید دا دیہڑا العالمین ارشاد فرمایا. عیسیٰ ابن مریم نے بھی بارگاہ دعا کی تھی یا رب العالمین اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یا رب العالمین میرے امتیاں لئی آسمان کی دسترخوان نازل فرما دے جن دے وچ کھان والیاں نعمتاں ہون تاکہ تکون لنا عیدا او ساڈے واسطے دا دیہڑا بن جائے. انی گل نہیں عید للاولین والآخرین ساڈے تو پہلے لوکاں نے بھی دا دیہڑا ہوے ساڈے تو بعد وچ آون والیاں نے بھی او عید دا دیہڑا بن جائے. میں کہ کھان پین والیاں نعمتاں آون تے او عید دا دیہڑا بن سکدا ہے. تے جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت نبیاں دا سردار آوے او بھی میلاد النبی عید دا دیہڑا بن سکدا ہے. آنا میں ہوں جناب قرآن کے بعد حدیث مصطفیٰ دا درجے میں امام الانبیاء کا فرمانے والی شان اور تیری سماعتاں دے والے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. میرے امام الانبیاء کا فرمان امام محمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف کے اندر نقل فرمایا. آپ وقت امام کی فرمانے میں میری سرکار میں باہر آئے ہوئے صحابہ دا جمع دفنی ہے ابو بکر بیٹھے ہیں عمر بیٹھے ہیں یقیناً سمانا ہمیں ابو ذر غفاری طلحہ زبیر سلمان مقداد سارے حضور صحابی بیٹھی ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا مومنو جی یا سیدی یا رسول اللہ اے مازار قادر والے مدینے دے تاجدار ہے تو حال مکھڑے والے اللہ دیا پیاریاں
پیاریاں صوفاں والے حکم ہوئے فرمایا چمی دا دیارہ جڑا تھوڑے واسطے تا قیامت دا دیارہ میں کہ مولوی صاحب تساں سادے لوگ مسلمان بھائیاں نو گلی گلی کھلار کے آندے ہو دین اسلام نے دو عیداں دیاں ایک عید دا نام عید الفطر دوسری عید دا نام عید الاضحی میں کہ یاد رکھ میں نبی دا فرمان پہ بلانا نص حدیث وچ ثابت میرے نبی پاک نے فرمایا جمعے دا دیارہ مومنینا عید دا دیارہ جمعے دا دیارہ میرے کلمہ پڑھن والے آلی میرے سچے دے بندے غلام آلی عید دا دیارہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور دی وجہ کی ہے آمد سنن ترمذی سنانا ہو صاحب ترمذی نے سنن ترمذی دیان لے اے دی وجہ بھی نقل فرمائی فرمانے نے مدینے کے تاجدار نے فرمایا اس وجہ تو جمعے دا دیارہ عید دا دیارہ ہے اور دی وجہ ہے جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے نے اللہ کا پیارا نبی آدم پیدا ہوئے میں کہ مولوی صاحب جس دن آدم علیہ السلام دنیا دیا اور جمعے دا دیارہ تا قیامت اسا مومنینا واسطے عید دا دیارہ ہو سکتا ہے کہ جس دن میلاد نبی دے دیارے اور آدم دا بھی نبی آوے نبیاں دا سردار آوے اور بھی عید دا دیارہ بن سکتا ہے بھی توجہ ہے یہ بڑے لکھے جڑے نے میری گال اچھا بھی کر رہے ہیں توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو پھر مسلمان بھائی یہ توجہ فرماو میرے نبی پاک کا فرمانے والی شان حضور نے فرمایا جمعے دی شان ہے عید دا دیارہ نا جی عید جمعے دی شان ہے میری سرکار بھی فرمایا کیونکہ جمعے والے دن جڑے حضرت آدم پیدا ہوئے ایک نیکی بندہ جڑا کر رہے 70 گنا ثواب مل رہے فرمایا جہنم دیا کہ جمعے والے دن بڑھائی نہیں جانی وجہ کی یہ آدم دنیا دیا ہے میں کہ آدم جس دن دنیا دیا ہے اس دن انی فضیلت ہے جس دن نبیاں کا سردار آیا ہے اس میلاد نبی کا کتنا کو مقام ہوئے پھر سانو کہنا پڑے گا اصل تائیں دے سنی گلی گلی نگری نگری وادی وادی کوچا کوچا بستی بستی کرہار کرنے ہیں پھر گج بج کی زہار کرنے آنے ہیں فلک کے نظارہ زمین کی بہاروں فلک کے نظارہ زمین کی بہاروں سبھی پہ مناؤ حضور آتے ہیں حضور آتے ہیں حضور آتے ہیں ضرور آتے ہیں حضور آتے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی پہ مناؤ حضور اونچا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں رب منافق کو نقصان نہیں کرتا رب آندا جدو تو جوانا میں نبی دا غلام ہاں کہ سینہ چوڑا کر کے فخر نال تے بازو کھڑا کر کے رسول اللہ دا غلام ہے ساتھ ترجمہ پہ کرنا مہربانی جی نے میرے نام پڑھنا ہے ایک دفعہ بازو کھڑا کرے مہربانی ماشاءاللہ سارے پڑھو گے مینوں پتہ ہے ٹائم جڑا نا سون والا ٹائم ہے ہاں ایک تو گل ایک تو سندا ہے بندہ تے تو کٹ دیندا تے مہربانی چار پھر بھی سنن والے بیٹھے یہ مینوں پتہ ہے کیونکہ روز دیاری محفلاں پڑھی دی ہیں جے 8:30 9 بجے تک بیان جڑا ہے 9:30 تک ختم نہیں نہ ہونا بعد 9:30 تو ٹپنا تے پھر گلاں انج ٹکرا ہی مار رہی ہیں یہ مینوں چنگی طرح پتہ ہے تے مہربانی ہے تسی بیٹھن دا ثبوت ہو کچھ نہیں میں تہاڈی وجہ تو ایک حدیث شریف بات جے سنا کے اجازت چاہنا محبت نال میرے نال مل کے پڑھو گے جی مل کے کہہ لو فلک کے نظاروں زمین کی فلک کے نظاروں
العالمین جڑا میرے نال مل کے پیا پڑے تیرے محبوب دا نغمہ گانا پے مرن دا ویلا ہوے ساری روح جنوں قبر آندی ہوے تے جناب ساری زبان کلمہ طیبہ جاری ہوے نال مصطفیٰ جانے رحمت تے تو آگ مکھڑے والا یاد ہے انہاں دے چہرے گڑ کے سیا دیے حضورا کہے حضورا جندے جندے بازو وچ بیماری ہے بازو نو کھلے رکھ لے جندے بازو چ نبی نے لنگر دی طاقت حضور دی عشق دی طاقت بازو کھڑا کر دیا کہ حضورا کہے حضورا کہے سلطنت سنبھالے جنا تخت پہ بیٹھے ہوئے لیکن کج گلاؤ ڈکشنری کے اندر ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے تحریفیں لکھی ہوئی ہے جنا تکبر نال ناز نال آکڑ کے زمین پہ چل جائے شارن وال ارے کا پشاہ ارے کجی کلاؤ مل کے گالو سلک کے نظاروں زمین کی کبھی عید منا لو جی یہ تے عید ہی ہوگی وضاحت اور میلاد کی سنو جب بولے جائے نا میلاد کہ قانون ہے علت لئی دلیل نہیں ہوندی علماء بیٹھے پوچھو نہ کرو حرمت لئی دلیل ہوندی بندہ جڑا آندا نا یہ کام حرام ہے یہ کام بدعت ہے یہ شرک ہے انہوں آتا تو دلیل دے میں ساڈے کو الٹی دلیل منگنا بھئی حرام تو آنا بے ناجائز تو آنا ہے کہ قانون کی عربی گا قانون یہ بھی حلت لی دلیل نہیں ہوندی حرمت واسطے دلیل ہوندی جڑا حرام آ کے دلیل ہوندے کل منگیا کرو چلو ساڑی صاحب بھی سمجھ لو ہم دلیل دے دینے تو جو کرمو حضرات مہربانی حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی پاک کے پیارے غلام اور یہ حضور دے سکے چاچا زاد بھائی نے اہل بیت نسبی میں اہل بیت نسبی میں بیٹھے نے فرمانے بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے بزرگ بیٹھے فرمانے سارے بیٹھے فرمانے اسی جناب علی سارے بیٹھے انہو کانا یحدث ذات یومن فی بیتہی وقائی ولادتہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے سارے بیٹھے اہل بیٹھے طہارت فرد بھی بیٹھے صحابہ بھی بیٹھے سارے بہ کے تسی جناب علی حضور پاک دی ولادت بشہادت دا ذکر بھی کرتے کی کر رہے کہا ولادت مصطفیٰ دا حدیث لفظ میں ولادتی ہی ولادت مصطفیٰ دا ذکر ہو گئے حضور پاک مصطفیٰ جانے رحمت دی ولادت شریف دا جڑا ذکر ہو رہا واقعات بیان کر رہے فرمانے نال کی کر رہے ہیں یحمدون اللہ ویسلون علیہ الصلوۃ والسلام نالی اللہ دی حمد بیان ہو رہی
تے نالے نبی دی ذات تے درود شریف پڑھیا جائے. شاہ جی منیر شاہ صاحب بانیان نے قبلہ جملہ صدات، تنزیل شاہ جی، عبدالقدیر شاہ جی، ضمیر شاہ جی، عبدالقدیر شاہ جی، جنہیں بیٹھے ہو سید بادشاہ انہوں نے محفل کا انتظام کیتا. اچھا ویکھ لو یہ بھی بڑے سیانے نے. اچھا سید نے تے میں تے جڑا اشتہار ویکھیا ہے تے ساری سید ہی بلائے نے، کوئی بھی نہیں کہہ رہے سید. باقی اللہ پاک جناب یہ بھی علماء نے انہوں نے دسایا سارے سیاں تے کام ادام فرمائے. علماء دی صحبت میرے نبی نے فرمایا میں محمد دی صحبت ہے. حضور نے فرمایا علماء دی زیارت جنہیں کیتی سمجھے مصطفیٰ جانے رحمت دی زیارت کی. یہ گل ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ حضرات. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے چہرے وال ویکھنا بھی عبادت ہے. یہ حضور پاک دا فرمانے نشان ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے ہیں جویں اج اصل ذکر خیر دی محفل سے جائیے بھی کس ٹائم دی شاہ ٹائم تے تسی بچے ہوئے، واقعی بچے ہوئے. سچی لگا گل کرنا، مذاق نہیں ہے. توجہ فرماؤ بھئی کس ٹائم دے بیٹھے ہو تسی تے تہاڈی بڑی بہادری ہے کہ تسی سنتے پے ہو میں فقیر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں. مہربانی توجہ فرمانا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں کہ یحمدون اللہ ویصلون علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ دی حمد بیان کر رہے تے نالے نبی دی ذات تے درود شریف. جویں جناب عشاء تو بعد تسی لگے ذکر خدا بھی ہو رہے ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہے ہے، اللہ دی حمد توحید ہوئی، تلاوت قرآن پاک دی، پھر نبی پاک دی ذات دی ہر سنا خانے درود شریف پڑھیا، تساں بھی پڑھیا، سنیا بھی. درود و سلام دے نظرانی ای صحابہ پہ کر دینے، ای اہل بیت اطہار پہ کر دینے. فرمانے اسی سارے بیٹھے، فرمانے نے اسی حضور پاک دا ذکر خیر کر رہے، اللہ دی حمد دی نالے نبی دی ذات درود شریف پڑھ رہے. فرمانے انی علیہ دیر ہوئی فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نبی آگے حضور دی تشریف آگی ہوگی. میرے نبی انگلی کا اشارہ کر کے نا پورے مجمع وال اشارہ کر کے فرمایا میرے میلاد دی وجہ نال، میرے ذکر دی وجہ نال، میرے اس ولادت باسعادت دے جڑے واقعات بیان بھی کر دے ہو اس واقعات دی وجہ نال میری سرکار نے ارشاد فرمایا یاد رکھیا جے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جو میرے نبی پاک نے فرمایا ہلت لکم شفاعتی، تواڈے اتے میں محمد کی شفاعت حلال ہو گئی. لیکن نا حضور دا زمان کرے تے نو ٹھنڈ پے جائے. جنہیں بیٹھے ہو انشاءاللہ کوئی بھی صدقہ مولا پنجتن پاک سرکار دا تسی رسول اللہ دی شفاعت محروم نہیں ہو گے. یہ بندے دے امال جو گھاٹا وعدہ ہو سکتا ہے، ساڈے سنیاں دے عقیدے جو گھاٹا وعدہ نہیں. ابو بکر دی الف تو لے کے میرے معاویہ دی یاد تک سب نو سلام پیش کرنا لیا. مقام ایک اپنا اپنے، فضیلت ایک اپنی اپنی، اہل بیت ایک اپنا مقام ہے، صحابہ دا ایک اپنا مقام ہے. مقام اپنا اپنا ہے، مندے اسی سب نو مان. لیکن یاد رکھیے گا نہ اسی زیادتی کرنے ہیں تے نہ تقصیر کرنے ہیں، نہ مدانے ہیں تے نہ قبلہ کرنے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت دا مسلک عقیدہ ہے اور یہ ہوئی عقیدہ نجات ہے. الحمدللہ ویکھو ہر بندے دا حق ہے وہ اپنی عبادت خانے دے اندر وہ گلی گلی اپنے عقیدے دی تبلیغ کردا ہے تے ساڈا بھی حق ہے کہ اسی اپنے مجمع وچ بیٹھ کے اپنا عقیدہ بیان کریے. جی اسی جویں انہاں نوں نہیں روک دے تے حق انہاں دا بھی ہے جے اسی بیان کردے ہاں تے محبت نال وہ بھی سنن. گل یہ بھی پکی بیٹی اگر کوئی بندہ بھی گل کرے سچی ہوئے بھی لو جی مولوی عبدالستاد اکرام محمدی کتاب لکھی اہل حدیثاں اس نے گل نقل کی تھی. اس تو پہلے سیرت انبیاء، معارج النبوہ، مدارج النبوہ، شواہد النبوہ، انہاں چوہاں کتاباں سے گل موجود ہے جی سنان لگا. لکھیا کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے نا حضور دی تشریف آوری حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں نے مشرق بھی روشن، مغرب بھی روشن، شام دے رات بھی روشن. فرمانیاں میں غیب چو آواز سنی کوئی ندا دیون والا پکارن والا میں پکار دا پہ آندہ پہ آمنہ تین مبارک ہوئے تے نالے اپنے پتر نو راج راج کے وے تیرا پتر دے آئی بڑا سونا. اے دے صدقے دوجیاں نو اسرے ملے جڑی گل ہے لکھی تو جو نہ سنو کی فرمایا فرمایا میں نو غیب چو آواز آئی آکھیا آمنہ جس کمرے چ تیرا لال نا جس کمرے وچ تیرا محبوب ہے تیرا بیٹا ہے تیرا لال ہے اس کمرے دے دروازے نو
تینا دناں لی بند کر دے کیونکہ 7 آسماناں دے فرشتے تیرے لال دے چہرے دا دیدار کرنے واسطے ہوں گے اس مجمع دے وچ کوئی دوجا بندہ بھی بیٹھا ہو تے میں انہاں دی کتاب دا حوالہ دین لگا اصل کتاب دی تصویراں میرے موبائل چ میں کیجیاں نے مہربانی توجہ فرمانا اکرام محمدی کتاب ہے مولوی اہل حدیث دا اس کی لکھے اس جگہ جدو سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے محبوب نو لین واسطے آئیاں نا تے چاند لگیاں میری سرکار توجہ فرماؤ یہ میں نے 40 سالاں بعد نبوت ملی ماذ اللہ ساڈا تے ایمان ہے روزے اگر تو یہ ضروری ہو امام میرے نبی بعد وچ کیتا ہے جناب سیدہ حلیمہ صاحبیہ جس ٹائم نا اکرام محمدی تفسیر دا نام تفسیر دا پنجابی زبان چ لکھی ہے میرے کو جناب حوالہ موجود ہے اصل تصویراں موجود نے اس دے وچ لکھیا گیا ہے اس وجہ سے لکھیا ہے کہ کوئی بندہ بعد اندر پہنچ سکتا ہے شاید تو ہاؤ صحیح اکرام محمدی دا حوالہ دے چھڑیا ساڈے پتہ نہیں مولویاں لکھیا بھی کہ نہیں ایویں سٹیج تے چڑھ کے اپنی عوام نو مطمئن پہ کر دیو مہربانی توجہ فرماؤ مولوی عبدالستار اہل حدیثاں نام ہے کہندا جدوں سیدہ حلیمہ سعدیہ آئیاں تے مصطفیٰ نو چاند لگیاں میرے نبی دی زبان حرکت وچ آئی فرمایا حلیمہ چانا بعد وچ پہلے مصطفیٰ جان رحمت دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو نام بکھاواں تو ذمہ تیرا کی مطلب ہے یہ نہ مطلب کی اور سیدہ فرمانیاں ہر پاسے اے میلاد شریف دے واقعات نے میرے نبی پاک نے فرمایا حضور نے فرمایا میرے میلاد دے واقعات جڑے بیان کیتے تھے ذکر خیر کیتا اس ذکر کی وجہ نہ میری سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی حضور نے فرمایا تواڈے اوتے میری شفاعت حلال ہوگی گل ہوئی ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا علیہ سنت کو آباد رکھے محمد کا ایک گل کرنے لگا میں ہر جگہ دے تقریباً گل کر رہا ہوں جڑی ہوں میں بیان کرنے لگا مہربانی ذرا محبت نہ بولنا ہے تے بازو کھڑا کر کے بولنا ہے پہلا سن لو تے بعد میں نعرہ لوانا ہے تے تساں بولنا ہے میلاد مناؤ میلاد مناؤ تے سیرت اپناؤ کیا کہ میلاد مناؤ سیرت اپناؤ اچھی بولو میلاد مناؤ میلاد مناؤ تے سیرت اپناؤ بھئی ذرا سینے دا ٹل آگے بازو کھڑا کر کے بولو پتہ چلے بھی کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو جائے کسے پوچھیا کہ شاہ جی کوئی بھی تواڈے کول پوچھے دا سید بادشاہ تے بیٹھے نے مولوی صاحب حضرت صاحب کوئی بھی تواڈے کول پوچھے میلاد کتھے لکھیا ہے رولا نہیں پانا بحث نہیں کرنی جھگڑنا نہیں اہل سنت ہے فیل نہیں طریقہ دار نہیں کول بٹھانا ہے تو فی کوئی تو پانی بھی پلا دینا ہے کھانا بھی کھلا دینا ہے اگر بحث والا بندہ ہو گیا انہوں کہنا جی بحث کرنی ہے تو عالم دین نہ رابطہ کر تے جی میرے کو پوچھنا نا میلاد کتنے لکھے ہے انہوں کہنا یہ رب نے سنیاں دیاں قسمتاں وچ لکھ چھڈیا یہ ساری قسمت لکھے ہے گل ہوئے ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے کوئی اجمیری تے کوئی دستگیر ہے سنیاں دیاں لکھاں وچ سبحان اللہ سنیاں دیاں رب لکھ چھڈیا ہے میلاد دا لواد 11ویں دیکھی توجہ ہے یہ اساں ساری زندگی 11ویں مناندے رہنا تے ساری زندگی میلاد بھی مناندے رہنا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں گل میری کوئی کچی تے نہیں ہے جی اونچی بولو کچی نہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے واخر وداعنا الحمدللہ عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رحمان و یا رحیم یا غفور و یا کریم یہ جتنے حاضرین ہیں
میرے مالک و مولا ہم سب کی حاضری قبول منظور فرما، ذریعہ نجات بنا، میرے مالک و مولا خاتمہ بھی ایمان نصیب فرما، مرتے وقت حضور کی زیارت نصیب فرما، اور قبر میں حضور کی معرفت نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، روز کوثر پر جامع مصطفیٰ نصیب فرما، اس رات پر دامن مصطفیٰ نصیب فرما، میرے مالک و مولا جملہ صداقت نے جس محبت اور شوق کے ساتھ محفل پاک کا انتظام کیا، اس میرے مالک و مولا مقصد کو پورا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بے اولادوں کو اولاد مدینہ عطا فرما، سچے عاشقوں کو بیٹی عطا فرما، جو بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے جہاں کہیں بھی ہے، صدقہ میلاد والے آقا کا میرے مالک مولا صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، ہم گناہگاروں کی دعا قبول منظور فرما، اس ملک پاکستان کو سلامت فرما، اس ملک کی خیر فرما، اس کو درونی برونی دشمنوں سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔